رضی اللہ تعالی عنہ میں چڑیا ہوتا، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جاتا، کھاتا پیتا، ختم ہو جاتا، حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے باہنے ہاتھ، دائیں بائیں ہاتھ، دائیں بائیں بازو، تم دونوں میری آنکھیں ہو، تم دونوں میرے کان ہو۔ ذرا سوچئے، نبی کے خاص ساتھیوں کا جو خلفائے راشدین میں پہلے اور دوسرے نمبر پر فائز ہیں، اور رشتے میں دونوں کے دونوں سسر ہیں، دونوں نے اپنی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ اللہ سے خوف کا یہ حال۔ حضرت عمر کیا فرماتے؟ اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ میں بخش دیا جاؤں۔ ایک سجدہ، جنہوں نے تہجد میں راتیں کاٹی ہیں، رو رو کے کاٹی ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ جب ہوا ہے تو دوسروں کے بارے میں ہم دوسروں سے کیسے توقع رکھیں کہ وہ شفاعت کرا دیں گے؟ سورہ نبا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل فرمایا ہے، یہ بڑا پیارا سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے۔ پہلی وحی کے اترنے کے بعد آپ ہمیشہ کوئی سر پر کوئی چیز اوڑھ کے رہنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کمبل اوڑھتے تھے، ٹھیک ہے جو بھی، اس لیے کملی والے مشہور ہو گئے اردو میں، ظاہر ہے یہ چیز عربی میں تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا ہے، یہ تیسرے سال کے تقریباً اختتام میں، یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم، کھڑے رہ جائیے، کب؟ لیل، رات میں کھڑے رہیے۔ کیوں کھڑے رہیے؟ کتنی دیر کھڑے رہیے؟ قلیلا، تھوڑا سا، نصف یا آدھی رات، او انقص یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا پھر آدھی رات سے زیادہ کھڑے رہیے۔ کیوں کھڑے رہیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ جو قرآن آخری اللہ کا کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے، اسے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر غور و خوض سے پڑھیے۔ ترتیل، اطمینان سے پڑھنا، ایک ایک لفظ مکمل پوری اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، پھر اس پر غور کرنا، نماز کے دوران غور کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جس کا کلام میں اس وقت دوہرا رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے۔ کیوں رات کی عبادت کیوں چاہیے اللہ کو؟ اور پھر وہ بھی آدھی رات، پون رات، کم۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے کلام کے ذریعے بندہ مجھ سے تعلق جوڑے۔ یہ کلام کب پڑھا جائے گا؟ کھڑے رہ کر، رات میں، نماز میں۔ نماز ایسی تلاوت، خالی کھڑے رہ کے تلاوت کرنے کا اللہ حکم نہیں دے رہا۔ نہ یہ دوسرے مذہبوں دھرموں کی طرح ہے کہ عبادات جو کریں بڑی مشقت میں کریں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ جاؤ۔ اب لوگ سالہ سال ایک ہی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، نہیں، اسلام ایسا کوئی تعلیمات لے کر نہیں آیا ہے، نہ اللہ نے دی، نہ اللہ کے رسول نے ایسا کر کے بتایا۔ عبادت کیجئے، اور کوئی مصروفیت تو ہے ہی نہیں آپ کی۔ ابھی بھی جو تبلیغ چل رہی ہے، خاموش تبلیغ چل رہی ہے آپ کی، تو کیا کریں گے اس ضمن میں؟ آپ آہستہ آہستہ بات کریں گے، خاص لوگوں تک بات کریں گے، بات پھیلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر۔ ایسے موقع پر اللہ فرما رہا ہے اب ذرا تعلق اور زیادہ جوڑیے میرے ساتھ، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے اس کے سمجھنے کے لیے صرف جبرائیل کا آ کر ایک بار پڑھا کر سمجھا کے چلے جانا کافی نہیں ہے۔ یہ کلام بڑا بھاری کلام ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ کلام بڑا بھاری ہے، زبردست کلام ہے۔ کتنا زبردست ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ دھس جائے گا زمین میں، پھٹ جائے گا اللہ کی خشیت اور ہیبت سے۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ کے قلب اتھر پر اتر رہا ہے۔
اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر کھڑے رہیے، آدھی رات، پون رات، کم زیادہ، یہ کام تو کرنا ہوگا۔ کیوں دن میں نہیں ہو سکتا؟ دن میں بھی کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے، تجارت بند بیٹھی ہے، پڑی ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، بال بچوں سے بات چیت ہے، لوگ ملنے ملانے آتے رہے۔ ان ناشیت اللیل، رات کے وقت جاگنے سے کیا ہوگا؟ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا، اپنے نفس پر قابو پانا بڑا آسان ہوتا ہے، ورنہ رات کا وقت نفس چاہتا ہے کہ سو جاؤ، دن بھر کی تھکن کے بعد سو جاؤ، رات کا کھانا کھائے ہیں، کھانے کے بعد میں انسانی جسم آرام چاہتا ہے، سو جاؤ۔ اور اس کے برخلاف ان لک فی النہار سبحا طویلا، اب آنے والے وقت میں آپ کا دن بہت مصروف ترین ہو جائے گا۔ اب نبی کی حیثیت سے ایک ایک گلی کوچے میں، ایک ایک مکے میں آنے والے ایک ایک فرد انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قافلوں میں، مختلف لوگوں سے گروہوں کی شکل میں ایک ایک سے ملنی، بات کرنی، ابھی مصروفیت تو بہت آپ کی بڑھنے والی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے، اپنے رب کا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ جائیے دنیا ہمارا، اب ہر ایک کی محبت ایک لمٹ میں رہے اور سب سے کٹ کر رب کے ہو جائیے۔ رب کون ہے آپ کا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہ اللہ کی تعریف، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے میں نے کن کہہ کے بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی تعریف کیجئے۔ اور پھر آنے والے دور میں آپ باہر نکلیں گے، آپ کا کام تبلیغ ہے، ہر نبی کا کام تبلیغ تھا، لوگ قسم قسم کی باتیں منائیں گے، پہلی بار سنتے ہی قریب ترین لوگ، عزیز ترین لوگ، چہیتے ترین لوگ ناک بھون چڑھائیں گے، یہ کیا بات لے کر آ گئے، صدیوں سے باپ دادا ہمارے بتوں کو پوج رہے ہیں، آپ ایک خدا کی بات کریں۔ ہر نبی ایک خدا کی دعوت دینے آ رہا ہے، یا قومی ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، بھائی میری قوم یہ کیا کر رہے ہو تم خدا کو چھوڑ کر، ایک خدا کی بندگی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، کہ خدا کا راستہ بتانے والا اس وقت سرزمین پر میں ایک تنہا ہوں۔ ہر نبی کا ایک ہی فرمان، وہی دعوت لے کر خاتم النبیین تشریف لا رہے۔ تو آپ جب باہر نکل کے دعوت دیں گے تو لوگ بہت کچھ کہیں گے آپ سے، اس لیے آپ کیا کریں، ابھی سے عادت ڈالیے، اپنے امتیوں کو بھی سمجھائیے۔ آپ تو خیر خاتم النبیین ہیں، وہ کوالٹیز آپ میں اللہ نے ودیت کی ہیں، اپنے امتیوں کو سمجھائیے جنہیں آگے کے دور میں تبلیغ کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، کہ کیا سیکھیں پہلے؟ صبر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہے گا اس پر صبر کرنا پڑے، اور جب اس سے مل کر جدا ہوں گے وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، دل میں بغض کینہ رکھ کر نہیں، دشمنی عداوت رکھ کر نہیں، انتقام رکھ کر نہیں، یہ کہ نادان ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والا شخص، اسلام کو جاننے والا، قرآن اور سیرت کو جاننے والا شخص، اس کی مثال ایک طبیب کی، حکیم کی، ڈاکٹر کی، جو سمجھ کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے یہ لوگ مینٹل پریشان ہیں، خدا کو نہ ماننے والا، نہ جاننے والا ذہنی مریض ہے، اس کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو ایک اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، جیسا کسی کو پھوڑا ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے ہاتھ میں چھری کانٹا دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، ڈر جائے گا، اس کو پیار سے سمجھا کر، پچکار کر، بہلا کر، پھسلا کر، بڑے خوبصورت طریقوں سے بات سمجھائی جائے، یہ کام کرے بغیر نہیں ہوگا، اور یہ بڑے صبر کا کام، بڑے پتا ماری کا کام ہے۔ اب رہی بات ایک دور میں، اس دور میں آپ کو لوگ جھٹلائیں گے بھی، بہت جھٹلائیں گے، آج جو آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، کل آپ کی مخالفت کرتے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان لوگوں کو جو جھٹلائیں گے اس حالت میں پڑا رہنے دیجیے، ان سے نمٹنے کا کارا، اور یہ پیٹ بھرے لوگ ہیں۔ غریب تو آپ کی بات پہ اچھا سمجھ کے جب آپ کہیں گے کہ سارے انسان برابر ہیں، سب کے رائٹس، ہیومن رائٹس ملنے چاہیے، سب کے حقوق ملنے چاہیے، تو ان کو تو بڑی خوشی ہوگی۔
وہ تو لپک کر آپ کے پاس آئیں گے. لیکن جو پیٹ بھرے ہیں، جن کو اپنی حکمرانی کرنی ہے دنیا پر، چودراہٹ چلانی ہے، جاگیرداری کرنی ہے، وہ کیسے مانیں گے آپ کی بات؟ پھر ان کا استدلال کیا ہوگا، ان کی بحث کیا ہوگی؟ اللہ ہم سے خوش ہے، اسی تو ہم کو اتنی دولت سے، سرفرازی سے، سرداری سے، نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ ان کا اعتراض، یہ ان کی دلیل ہوگی جو انتہائی بودی قسم کی ہے. اللہ نے جب اتنا دیا تو تم کو تو نیک بننا تھا نا. تم تو معاشرے میں چور، ڈاکو، بدکار، فاسق و فاجر، ڈاکو مشہور ہے تم. اور تمہارے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لو. تم خود اتنی اپنی برائیاں کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم صادق اور امین کہتے ہو. اپنے آپ کو صادق کیوں نہیں کہتے بھائی؟ بہت بڑے دولت مند ہو، مکے کے بڑے بڑے سردار ہو، تو مکے والے تم کو صادق کیوں نہیں کہتے؟ تم کو امانت دار کیوں نہیں کہتے؟ اپنی امانت لا کر تمہارے پاس کیوں نہیں رکھاتے؟ اس لیے کہ تمہارا کردار انہیں معلوم ہے اول نمبر کے فریبی، دھوکے باز، جال ساز ہو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو آپ کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے ان لدینا انکالا و جہیما، ان کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما، ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اور یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسا ریت کے ڈھیر ہیں، اس لیے کہ وہ زمین اپنی کشی سے ثقل، گریوٹی آف ارتھ کی صلاحیت اور خاصیت کو بھول جائے گی، اور ذرہ ذرہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے. یہ اس دن ہوگا، قیامت کے دن، تیسرے سور پھونکے جانے کے ساتھ ہی. پھر اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آنے والے زمانے میں مکے والوں کو سمجھانا ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ان کو بتائیے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسا رسول بھیجا ہے جیسا رسول اللہ نے ایک بڑے بادشاہ کے لیے بھیجا تھا. تم تو چھوٹے چھوٹے سردار ہو، قبیلوں کی سرداریاں ہیں تمہارے پاس، بادشاہت نہیں ہے تمہارے پاس، نہ وہ عیش و آرام ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ تمہاری فوجیں ہیں جو تمہارے حکم کے تابع ہوں. ہم مثال تاریخ سے دیتے ہیں جن کے بارے میں تم جانتے بھی ہو، اس لیے کہ ان لوگوں سے تمہاری آئے دن ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہودیوں کے ساتھ. مکے والے تجارت کر لیے، جب بھی شام کا، فلسطین کا سفر کرتے ہیں ان کو مدینے پر سے گزرنا پڑتا ہے. مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. آگے بڑھتے نارتھ کی طرف جاتے ہیں، خیبر کے مقام پر یہودیوں کے اور قبیلے آباد ہیں وہاں پر. ان سے تجارت کرتے ہیں، لین دین بات چیت ہے. ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے پاس نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور تم خود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کہتے. تو بتائیے ان کو کہ اللہ نے ایک عظیم الشان اپنے دور کے بہت بڑے سرکش، باغی، متکبر بادشاہ کے دربار میں اپنا رسول بھیجا تھا. کیسا رسول؟ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، بڑے سخت پکڑ، سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اور کیا کیا؟ پوری فوج کے ساتھ سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا. بتائیے دنیا والوں کو جب آپ کھل کے تبلیغ کریں گے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اس دن کے ماننے سے تم کیسے انکار کرو گے کہ جس دن، جو آنے والا دن قیامت کا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو نبیوں سے کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا ان ھذہ تذکرہ. یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. میرے عزیز، میرے رشتہ دار میری بات نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں، میں عمل کروں، میں پڑھوں، سمجھوں، بال بچوں تک، عزیز اقارب، دوست احباب تک پہنچاؤں، ملنے جہاں تک میری استطاعت ہے بس ہے. جو مانتا ہے اہل سنت، جو نہیں مانتا، جب دیکھیں ایک خاص اسٹیج میں پہنچنے کے بعد وہاں تبلیغ بند کیجئے، نئے آدمی پہ کیجئے، غیر مسلم پہ کیجئے.
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے. یہ ہمارا اپنا عزیز رشتہ دار ہٹ دھرمی میں ضد میں ہم کو حقیر جان کر نہیں مان رہا ہماری بات. چھوڑیے، کیا کر سکتے ہیں؟ دوسروں کو بتائیے. ہمارا کام اللہ کے بندوں کو، یہ بھی اللہ کا بندہ وہ بھی اللہ کا، اور جو اللہ کو نہ مان رہا وہ ہمارا عزیز نہیں رہ سکتا. اس نے اپنا حق کھو دیا ہے. اب ہم غیر مسلم کو اپنا پیغام سنائیں گے، اللہ کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں گے. اگر وہ اسلام قبول کرے تو کل زندگی اس نے فسق و فجور میں گزاری، کفر میں گزاری، صرف ایک کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ ہمارا بھائی بن گیا. ایک مثال دے رہا ہوں آنے والے دور کی. جنگ بدر ہو گئی، مسلمانوں نے 70 دشمنوں کو قتل کر دیا، 70 کو قید کر لیا. ایک انصاری مسلمان صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ایک مکے کے مشرک کو باندھ رہے رسی سے. پیچھے سے آواز آئی، اس آدمی کو ذرا کس کے رسی سے باندھو، تکلیف ہونے دو اس کو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، زیادہ رقم دے کر، پیسہ دے کر اسے چھڑائے گی. قیدی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران ہو گیا، دنگ رہ گیا. حقیقی بھائی سامنے کھڑا ہے اور انصاری سے کہہ رہا ہے کہ مجھے باندھو. حیرانی سے پوچھ لیا، مصعب تم میرے بھائی ہو؟ یہ کون ہے؟ پہلے داعی اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حد تک ہم شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. تم میرے بھائی ہو اور اپنی ماں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مجھے فدیہ دے کر چھڑا. فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے. دین اسلام، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کے ہر انسان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے. اور یہی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ المسلم اخو المسلم. مسلم جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات نفس، ہر چیز کو اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع کر دیتا ہے، یہ آپس میں بھائی ہیں. مشرق کے کسی گوشے میں کانٹا چبھے تو مغرب کا مسلمان تڑپ اٹھے گا. المسلم کالجسد الواحد، تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. پیر میں کانٹا چبھے گا، دماغ بھنائے گا، پورے جسم میں بخار آ جائے گا. اب یہ پیغام آ گیا ہے، اب اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بتائیے، سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. میں نے سیرت کو اسی لیے چنا ہے، اس کا ایک ادنا طالب علم ہوں میں، علم تھوڑا سا ہے، بات بھی جب کرتا ہوں تو ایک اچھے مقرر کی پہچان صلاحیت مجھ میں نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے توفیق دی قرآن کہ مختلف تفاسیر اور ترجموں کو اردو میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، کچھ لوگوں کا ساتھ دیا. سیرت کی جتنی کتابیں اردو میں یہاں مسقط کی سرزمین پر سلطنت آف عمان میں میسر آ سکی، پڑھنے کی کوشش کی، اور کچھ ایسے دیندار لوگوں کا ساتھ ملا کے کچھ سمجھ میں آیا. ان کے دروس سن کر پھر انہوں نے ہمت افزائی کی، موقع دیا بولنے کا. ورنہ زندگی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایم اے کی ڈگری کرنے تک میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، الا یہ کہ کبھی کوئی مضمون لکھ کے زبانی پڑھ لیا، دیکھ کر پڑھ لیا ہو. جو چیز میری سمجھ میں آئی مجھے سمجھائی گئی، اور سمجھ میں بھی آئی قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد. رسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عرب کی سرزمین پہ کیا، اور اللہ نے جو نظام بھیجا تھا، جس کے بارے میں فرمایا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ نے سچا دین دے کر، حق بات دے کر نبی کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کے ہر نظام پر اسلام کو غالب کر دے، اس کو نافذ کر دے،
اس کا بول بالا ہو جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات دنیا کے ہر ازم پر، ہر سسٹم پر چھا جائے۔ دنیا چاہتی ہے کہ سود کا نظام ہو، اللہ نے فرمایا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیرالل لے کر آئے، زکوٰۃ کا نظام۔ اے مسلمانوں، تم پہلے اپنی بستیوں میں زکوٰۃ کا نظام، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں جاری کرو، دیکھو سود کا نظام اپنی موت مر جائے گا۔ نماز کے نظام کو قائم کرو، تم خود بخود فحش اور منکر سے دور ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ مسلم امہ پوری کی پوری فحش میں مبتلا ہو جائے، منکر میں مبتلا ہو جائے، اور یہ فحش اور منکر انہوں نے ان موبائلوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچا دیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں تک۔ آپ چاہیں دیکھیں نہ دیکھیں، کب تک نہیں دیکھیں گے؟ میں ولی اللہ ہوں، آپ ولی اللہ ہیں، فرشتے ہیں ہم۔ جب تک اپنے نفس پر صبر کرنا، کنٹرول کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم برائیوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ایک ہاتھ میں، دوسرے میں سیرت نبی کو تھاما جائے۔ اس کے بغیر دنیا میں برائیوں سے بچنا مشکل ہے، آخرت میں اللہ کی پکڑ سے، دوزخ سے بچنا مشکل ہے۔ ورنہ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، پھر چونکہ کلمہ پڑھے ہیں، کبھی نہ کبھی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن سوچ کے دیکھیے، تجربتاً آج فرصت مل جائے تو اکیلے کمرے میں بند ہو کر ایک چھوٹی سی موم بتی جلائیے، دیا سلائی سے اسے روشن کیجیے، اس کی جب لو بھڑک اٹھے تو اس کے اوپر اپنے ہتھیلی رکھیے، دیکھیے کتنی دیر آپ اس کی تپش برداشت کر سکتے ہیں۔ گھڑی سامنے رکھیے، اسٹاپ واچ رکھیے، کتنے سیکنڈ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ معمولی سی وہ آگ جو ایک چھوٹی سی موم بتی کی ہے، اس کی تمازت کو، اس کی تپش کو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ تو پھر وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، نار اللہ مقدا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ میں ذرا سوچئے، آج ایک بیماری کا صرف نام ہے، آپ اور میں ہیبت میں گھروں میں بیٹھے ہوئے، ایک وبا چلی ہے، 2020 میں ایک وبا چلی ہے۔ حالانکہ یہ وبا میں کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی جسے دیکھ کر ہم ڈر جائیں، وہ ہمیں آئے، پکڑ لے، کھا جائے، ہمیں زخمی کر دے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہ کنکریاں بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے بھیجی تھی کہ جسم پر پڑی اور جسم کا گوشت گل کر جھڑنا شروع ہو گیا، یہ ویسی بیماری بھی نہیں ہے۔ صرف تنفسی نظام کچھ متاثر ہوتا ہے، کچھ بخار وغیرہ کی، نزلے زکام کی کیفیات ہوتی ہیں، علاج سے سینکڑوں لوگ تندرست ہو رہے ہیں۔ اب جن کی موت اس میں لکھی تھی وہ مر رہے ہیں۔ اور یہ وبائیں، یہ آسمانی ہو یا زمین میں کسی نے بنائی ہو، یہ کیوں آتی ہیں؟ ہمارے عمل، انسان کے عمل، جو تم کمائی دنیا میں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، دوسروں کو ذلیل کر رہے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہو، حقوق کو ان کے چھین رہے ہو، اس کے عوض ہو رہی۔ کچھ لوگ خوش ہیں ان چیزوں سے کہ ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، ویکسین بنائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، علاج کے نام پر ماسک بنائیں گے، گلوز بنائیں گے، دستانے بنائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، اور ہم دیوانوں کی طرح خریدے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچ کے تو دیکھیے، یہ جو ماسک آپ منہ پر پہنتے ہیں، چوطرف سے منہ کو اس نے کس کے باندھ لیا ہے، کوئی چیز اندر ناک میں اور منہ میں داخل نہیں ہو سکتی، نہیں، اتنی جگہ باقی ہے جس میں سے ہوا جاتی ہے جو ہمارے لیے تنفس کے لیے ضروری ہے، تو وہ کیڑا گھس نہیں سکتا وہاں پر، تو جو جرثوم ہے وہ گھس نہیں سکتا۔ اور کتنی دیر ہم 24 گھنٹے، کیا سوتے وقت بھی ہم ماسک لگا کے سوئیں گے؟ آئے گا تو وہ ہماری کھڑکیوں میں سے وہ جرثومہ اجازت لے کر، بل بجا کر پوچھ کر آئے گا کہ صاحب میں آپ کے گھر میں داخل ہوں با اجازت،
جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر لیکن دیکھیے رمضان کے مہینے میں مسجدوں سے دور ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں، عبادتوں سے دور ہے. ایکسٹرا عبادت ہوتی تھی تراویح کی، ایکسٹرا اٹھتے تھے تہجد کے لیے، کہاں؟ ہر گھر میں حافظ ہے، ہر گھر میں تراویح دہرائی جا رہی ہے. اب ان بحثوں میں مت پڑھیے کہ 8 پڑھیں 20 پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں کم پڑھیں، ارے کچھ تو پڑھیں. اللہ ان بنیادوں پر، تعداد کی بنیاد پر جنتوں میں داخل نہیں کرے گا کہ تم 20 پڑھنے والے جنت میں جاؤ، 8 کو نہیں جانے دوں گا، یا 8 پڑھنے والے رسول کی سنت میں پڑھیں 20 والوں کو نہیں جانے دوں گا. ارے 20 والے بھی تو ایکسٹرا پڑھ رہے نا، کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں اس نماز میں؟ اللہ کے. تکلیف کس بات کی ہے؟ اللہ کے آگے سر زیادہ جھکانے میں تکلیف ہے، زیادہ سجدے کرنے میں تکلیف ہے، زیادہ نافل پڑھنے میں تکلیف ہے. اللہ نے اس سورہ کو، جس سورہ کی وضاحت میں نے آپ کیسی تشریح کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے لیے مشکل تھا، تعداد لکھ کے بھیج دیتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور سے ہی 8 اور 11 رکعت اور 20 رکعت پڑھیے. آپ آدھی رات میں کیا پڑھیں گے؟ آدھی رات میں 11. کتنے سورے آپ کو یاد ہیں؟ آخری پارہ یاد ہے؟ نہیں. پھر گنتی کے سورے یاد ہیں 8-10 سورے. 8-10 سورے کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ ایک بات اور بتا دیں سورے کے ضمن میں نے سورۃ المزمل کے ابتدائی 19 آیات کو مکہ مکرمہ کے 3 سال کے آخر میں لیا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ میرا 22واں سورہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں لیا؟ اس لیے کہ اب قرآن اتنی مقدار میں نازل ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے رہ کر آدھی رات، پون رات 3-4 بار اس حصے کو دہرا سکتے. اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں. اب آپ نے تفسیریں پڑھی ہوں گی تو آپ کے خیال میں آ سکتا ہے، آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں صاحب اتنے بڑے عالم دین نے 3 نمبر پر سورہ مزمل کو رکھا، کسی نے 4 پر رکھا، کسی نے 5 پر رکھا ہوگا. میں ان کا مقابلہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، نہ میں ان کی بات کی تردید کر رہا ہوں. میں نے صرف عرض کیا شروع میں قرآن اور سیرت کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو رسول اللہ وسلم کا زندگی حیات طیبہ کا یاد کیا ہوا سبق سنا رہا ہوں، اور اس انداز میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے بات. اس کے لیے مختصر دلیلیں دوں گا. میری دلیل یہ ہے کہ اتنی مقدار میں قرآن اترنا چاہیے کہ جس کو 5-7 بار پڑھنے میں آدھی رات ہو جائے. نصفہ او انقص منہ او زد علیہ رتل القرآن ترتیلا، یا پون رات ہونی چاہیے. اب آپ بتائیے سورہ علق کی 5 آیتیں اور سورہ مزمل کی 19 آیتیں کتنی ہو گئی؟ 24. بس 24 آیتیں کتنی بار دہرائیں گے آدھی رات میں؟ آپ سوچ لیجئے کتنی مرتبہ دہرا سکے. 50-60 مرتبہ تو دہرا سکتے. یکسانیت ہو جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا. اتنی مقدار تو ہونی چاہیے کہ آدھی رات میں 4 بار 5 بار 6 بار اتنی مقدار پڑھے کہ پھر سے اس کو دوبارہ پڑھنے میں مزہ آ جائے. یہ میری دلیل تھی. اس پر آج ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آفت دنیا کو لپیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد دور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.